اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ یہ جو آیات بینات ہیں، ان آیات بینات کے اندر خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ نے ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ہوا یہ کہ جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ کا دور گزرا، آپ کے دور کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام آپ کا دور آیا، اور یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل کے اوپر ایک دفعہ پھر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ میں بارہا آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جب کوئی قوم ریشہ دوانیوں کے اندر آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پامال کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت ہمیشہ اس کو زوال عطا فرماتا ہے۔ وہ قومیں ہمیشہ روبہ زوال ہوتی ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی حدود کی پابندی نہیں کرتی، شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کرتی، اللہ رب العزت کے احکامات کا جو قومیں مذاق اڑاتی ہیں، اللہ رب العزت کبھی بھی ان کو عزتوں سے مالا مال نہیں فرماتا، وہ قومیں ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل، ان کے اوپر اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں انہیں فرعونیوں سے نجات دی گئی، ان کے اوپر بڑی عنایات کی گئیں، ان کے اوپر بڑی مہربانیاں کی گئیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آگے بات چلتی گئی، یہ ریشہ دوانیوں کے اندر آگے بڑھتے گئے، تجاوز کرتے گئے، اللہ کی جو حدیں تھیں ان کو پامال کرتے گئے، اور جو احکامات ان کے اوپر لازم کیے گئے تھے ان احکامات کی ان لوگوں نے روح گردانی کی، ان سے منہ موڑا، اور اس وقت کی جو شریعت تھی اس سے ان لوگوں نے روح گردانی کی، منہ موڑا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر قوم عمالقہ کو مسلط فرما دیا۔ یہ بڑی ظالم قوم تھی، بڑی جابر قوم تھی، ان لوگوں نے بنی اسرائیل کے اوپر بڑے ظلم کیے، بڑے تشدد کیے، ان کے اوپر بڑا جبر کیا، ان کے اوپر بڑی سختی کی، انہیں بڑی تکلیف پہنچائی، انہیں بڑی اذیت پہنچائی، اور پھر اب قوم بنی اسرائیل دوبارہ اللہ رب العزت کی طرف منہ کرنے لگی، اور اس انتظار میں رہنے لگی کہ کوئی اللہ رب العزت کوئی اپنا خاص بندہ بھیجے اور اللہ رب العزت اس بندے کے تصدق سے ہمیں قوم عمالقہ سے نجات عطا فرما دے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے کافی عرصہ کے بعد ان لوگوں کی بات کو سنا، اور اللہ رب العزت نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو ان کے اندر مبعوث فرمایا، اور پھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، اور یہ سارا واقعہ جو ہے یہ انہی آیات بینات کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہ دیکھا اس گروہ کی طرف جو کہ بنی اسرائیل سے تھا، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، یعنی ایک اچھا خاصا وقت گزرا، اور اس اچھے خاصے وقت کے گزرنے کے بعد جو قوم بنی اسرائیل کی حالت تھی وہ بڑی ابتر ہو گئی، اور یہ جو ابتری کی حالت تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک تھی کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے احکامات سے منہ موڑا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان 1 ارب سے بھی تجاوز کر چکے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو قوم سب سے زیادہ تنگ پھنگ ہے وہ مسلمانوں کی قوم ہے۔ آپ جہاں کہیں دیکھ لیں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہیں یہ گرائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جبر کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ نے احکامات دینیہ سے روح گردانی کی، شریعت مطہرہ سے روح گردانی کی، اور جب انہوں نے شریعت مطہرہ سے روح گردانی کی تو اللہ رب العزت نے دوسرے لوگوں کو ان کے اوپر مسلط فرما دیا۔
آپ دیکھ لیں مختلف ممالک کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں، جو بڑے مالدار اسلامی ملک ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے مال کے اندر بڑی وسعت دی ہے، وہ اسلامی ملک بھی اپنے مسلمان ملکوں کے حق میں آواز اٹھانے پر صحیح معنوں میں تیار نہیں۔ یہ ہمارے پڑوس میں کشمیر ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کتنے اسلامی ممالک ہیں جو کہ کشمیر کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر یہ روہنگیا کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، یہ سب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری خبریں پہنچتی ہیں۔ اسی طریقے سے روس کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے پیچھے در حقیقت مسلمانوں کی اپنی بدعمالیاں ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ جب کوئی قوم بدعمالیوں کے اندر تجاوز کر جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کے اوپر جابر حکمران کو مسلط فرما دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لینا کہ ہم میں سے ہر کوئی یا اللہ عمران ہاں سے ہمارا پالا چھڑا دے، ہر کوئی بندہ دعا کر رہا ہے۔ او اللہ کے بندوں، پہلے یہ تو دیکھو کہ تم نے خود کیا کیا ہے، تم عملی طور پر خود کہاں کھڑے ہو۔ آج ہم اگر پیٹرول پمپ پر تیل لینے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہم شش و پانی کا شکار ہوتے ہیں کہ یا تو یہ تیل ڈالے گا تھوڑا اور پیسے زیادہ لے گا، یا پھر اس کے پیمانوں کے اندر کوئی فرق آئے گا۔ اسی طریقے سے ہم جہاں بھی چلے جائیں، جس بھی جگہ پر چلے جائیں، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگلا بندہ ہے وہ ہم سے فراڈ کر رہا ہے، ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ ہم سب کی اجتماعی طور پر بدعمالیاں ہیں۔ اور ان بدعمالیوں کی وجہ سے آج ہم لوگ جو ہیں یہ اس طرح کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو عملی طور پر صحیح کر لیں تو اللہ رب العزت اپنا کوئی مرد خاص بھیج دے گا، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے پھر دوبارہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرما دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کے اندر، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ صرف قصے اور کہانیوں کے لیے بیان نہیں کیے گئے کہ تم ان کو پڑھو اور واہ واہ کرو اور ان سے بس سمجھو کہ جی ہمارا کام ختم ہو گیا، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو واقعات بیان کیے ہیں یہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ ہم کوشش کریں کہ وہ غلطیاں جو پہلی قوموں کے اندر تھی ہم ان غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ وہ غلطیاں جن کی وجہ سے پہلی قومیں جو تھیں یہ عذابات کا شکار ہوئیں، ہم ان عذابات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جا بجا ان واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم ترى، کیا تم نے نہ دیکھا، الی الملأ من بنی اسرائیل، اس گروہ کی طرف جو کہ بنی اسرائیل سے تھا، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصہ کے بعد کی یہ بات ہے۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب کہا انہوں نے اپنے نبی کے لیے یہ کہ وہ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اس کی معیت میں، اس کے جھنڈے کے نیچے ہم اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کریں، دشمن کا ہم مقابلہ کریں۔ جب ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے پھر اللہ رب العزت ہمیں کھویا ہوا وقار عطا فرما دے گا۔ پچھلی جو آیات بینات تھی ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جہاد کی بات کی، تو اس آیہ مقدسہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے بندو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ، عزت جہاد کے اندر ہے۔ اگر تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ گے اور یو این او کی طرف دیکھتے رہو گے کہ جی قراردادیں پاس ہوں گی اور ہمارا کشمیر آزاد ہو جائے گا، تو اس طرح کبھی بھی کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جس طرح وہ ہمیں 70 سال سے لالی پاپ دے رہے ہیں وہ ہمیں اگلے 70 سال بھی لالی پاپ دیتے رہیں گے۔ اگر ہم نے کشمیر لینا ہے تو اس کے لیے ہمیں جہاد کرنا ہوگا، اپنی صفوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی صفوں میں چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا، اور ہمیں ہر طرح سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ عملی طور پر ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا۔ جب ہم عملی طور پر اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے اوپر کرم فرما دے گا۔ دیکھیے جب مسلمان بدر کے لیے میدان جہاد کے اندر جاتے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، لیکن ان کے دل کے اندر سکون تھا۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سارا معاملہ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان 313 کو تاریخی فتح سے مالا مال فرمایا۔ تو آج اگر ہم بھی یہ سوچ لیں، یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی راہ میں لڑنا ہے، اللہ کے لیے لڑنا ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارا رب ہمارے اوپر ضرور کرم فرمائے گا۔ تو جب انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے یہ کہا
کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اس کی معیت میں، اس کی اقتداء میں دشمن کا مقابلہ کریں، ان جالوتیوں کا، طالوتیوں کا مقابلہ کریں، جالوت کا مقابلہ کریں، اور ہم اس کی حکومت جو ہے اس کو پاش پاش کر دیں اور ہم اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ سے حاصل کر لیں۔ تو جناب سیدنا حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا قال هل عصیتم، کیا تم اس طرح کے ہو گئے ہو، ان کتب علیکم القتال کہ اگر تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا جائے، اللہ تقاتلوا، تو آپ نے فرمایا کہ تم جہاد نہیں کرو گے، تمہاری حالت یہ ہے، قریب ہے کہ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا جائے، تمہیں زندگی اس قدر پیاری ہو چکی ہے، تم زندگی کے اندر اس قدر کھو چکے ہو، اس قدر مگن ہو چکے ہو کہ اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کیا جائے گا تو تم سمجھو گے کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، ہم جہاد نہیں کریں گے، مقابلہ نہیں کریں گے، اور جب تک تم نکلو گے نہیں اس وقت تک اللہ رب العزت تمہیں دوسری قوم کے اوپر فتح بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ قالوا وما لنا، تو کہنے لگے کیا ہے ہمارے لیے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کہ نہ ہم جہاد کریں اللہ رب العزت کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور تحقیق نکال دیے گئے ہم اپنے گھروں سے اور ہمارے آباء و اجداد، یعنی قوم امالیکہ نے ان کے شہروں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور ان کی بستیوں کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر علیحدہ سے توڑے جا رہے تھے۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب فرض کیا گیا ان کے اوپر جہاد، تولوا الا قلیلا منہم، پھر گئے وہ مگر ان میں سے بہت تھوڑے، یعنی جب ان کے اوپر جہاد فرض کیا گیا پہلے تو بڑے نعرے مار رہے تھے، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب عملی طور پر کچھ کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر سارے اپنی جانوں کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی جانوں کو بچانے کے فکر میں لگ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے جان کو بچانا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا کہ لوگ نعرے مار رہے تھے کہ ہم جہاد کریں گے، جہاد کریں گے۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کے اوپر جہاد کو فرض کر دیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد ان کے اوپر فرض ہو گیا، تو اب وہ پہلو تہی سے کام لینے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلما کتب علیہم القتال، پس جب فرض کیا گیا ان کے اوپر جہاد، تولوا، پھر گئے وہ الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے جو تھوڑے تھے وہ اس حال کے اوپر باقی رہے۔ اور روایات کے اندر یہ بات موجود ہے تقریباً اس وقت بھی وہاں پر 313 کے قریب بنی اسرائیلی جو تھے وہ اس بات کے اوپر راضی ہوئے، تیار ہوئے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور ہم ہر حال میں جہاد کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العزت جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یعط سعة من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیہ مقدسہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب ان لوگوں نے، طالوتیوں نے، بنی اسرائیلیوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کسی کو ہمارے اوپر بادشاہ مسلط کر دیں، کسی کو بادشاہ بنا دیں، جب آپ کسی کو بادشاہ بنائیں گے تو ہم اس کے جھنڈے کے نیچے دشمن کا مقابلہ کریں گے اور ہمیں اللہ رب العزت فتح و کامرانی بھی عطا فرما دے گا۔ تو پھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ جو کہ ظلم و ستم کا شکار تھے، بربریت کا شکار تھے، جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے نبی کی اس زبان پر، نبی کی اس بات پر لبیک کہتے اور حضرت طالوت علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے، طالوت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاتے اور جالوت کا مقابلہ کرتے اور قوم امالیکہ کا مقابلہ کرتے اور اللہ رب العزت ان کو فتح و کامرانی سے بالا مال فرما دیتا۔ لیکن چونکہ ان کے دلوں کے اندر کھٹر تھا، بیماری تھی، اور ان کے دلوں کے اندر زندگی کی طمع تھی، لالچ تھی، تو آگے سے کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، کہنے لگے، انہوں نے اعتراض کیا کہ اے شموئیل علیہ السلام جسے آپ نے ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کیا ہے، ہم اس کو بادشاہ نہیں مانتے، وہ ہمارے اوپر کس طریقے سے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ انا یکون لہ الملک، کس طرح ہو سکتی ہے اس کی بادشاہت ہمارے اوپر؟ ونحن احق بالملک، اور ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہت کا، ولم یؤتی سعة من المال،
اور جس کو آپ نے بادشاہ مقرر کیا ہے اس کو تو اللہ رب العزت نے مال کے اندر بھی وسعت عطا نہیں کی ہے، یعنی مالی طور پر وہ بڑے کمزور ہیں، ہم کس طرح ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں اور دشمن کا مقابلہ کریں؟ تو جناب سیدنا حضرت شموئیل علیہ السلام آپ نے ان سے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ رب العزت نے اسے چن لیا ہے تمہارے اوپر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ رب العزت نے اس کو اضافہ دیا ہے علم کے اندر اور جسم کے اندر۔ یعنی تم بظاہر یہ دیکھ رہے ہو کہ اس کے پاس مال کوئی نہیں، مال کی ضرورت نہیں، جہاد کے لیے جگرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ جگرہ اپنے اس بندے کے اندر رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو طاقت عطا کی ہے، قوت عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، سیاست عطا کی ہے۔ جب تم اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ گے اور تم دشمن کے مقابلے میں جاؤ گے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں ہر میدان کے اندر کامیاب و کامران فرما دے گا۔ اور رہی یہ بات کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی حکومت ہمارا حق ہے، بادشاہت ہمارا حق ہے، بادشاہت ہمیں ملنی چاہیے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، بادشاہت اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہذا تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جی بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، لہذا ہم ہی جو ہیں ہمیں ہی بادشاہت ملنی چاہیے، اور جب ہمیں بادشاہت ملے گی تو پھر ہم دشمن کے مقابلے میں جائیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان في ذلك لآيات لكم ان كنتم مؤمنين۔ جناب سیدنا حضرت شموئیل علیہ السلام آپ کے ساتھ جب یہ جھگڑا ہوا کہ جی آپ نے اس کو کیسے ہمارے لیے بادشاہ بنا دیا، اس کی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، بادشاہ تو ہمارا حق ہے۔ اور روایات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، بنی اسرائیل کے اندر دو خاندان چل رہے تھے، ایک خاندان کے اندر نبوت چل رہی تھی اور دوسرے خاندان کے اندر جو تھی یہ حکومت چل رہی تھی۔ ایک خاندان اس کے اندر نبی آ رہے تھے اور دوسرے خاندان سے بادشاہ آ رہے تھے، تو اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی بادشاہ جس کا حق بنتا ہے اس کو ملنی چاہیے، آپ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بادشاہ اسے بنایا ہے جسے اللہ رب العزت نے بنانے کا حکم دیا ہے۔ اب وہ خاندان وہ اس حیثیت کا مالک نہیں رہا کہ اس کے اندر کوئی بادشاہ آئے، اس خاندان کے اندر اللہ رب العزت نے بادشاہ کو نہیں بھیجا، اللہ رب العزت نے کسی اور کو بادشاہ بنا دیا۔ جب وہ بادشاہ بنا رہا ہے، مالک بنا رہا ہے، تو اب تمہیں اس کے اوپر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب وہ کہنے لگے کہ نہیں اے شموئیل، ہم آپ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اگر آپ کا یہ فیصلہ صحیح ہے تو ہمارے پاس ان کی طرف سے کوئی نشانی آنی چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نشانی آنی چاہیے جو کہ اس بات کے اوپر اشارہ کرے کہ طالوت کی جو حکومت ہے یہ صحیح ہے اور آپ کا جو فیصلہ طالوت کے بارے میں ہے بادشاہت کے حوالہ سے وہ ٹھیک ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے یعنی حضرت شموئیل علیہ السلام نے، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینہ، آئے گا تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے لیے سکون ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ تابوت تھا، اور اس کے بارے میں روایات کے اندر یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں رکھی جو کہ نبیوں کو، ایک نبی سے دوسرے نبی، پھر تیسرے نبی، پھر چوتھے نبی تک یہ تابوت پہنچتا رہا۔ حضرت موسیٰ کے پاس بھی یہ تابوت تھا، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا بھی رکھتے تھے، اپنے جوڑے بھی رکھتے تھے، اور اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نالین بھی رکھتے تھے، اور اسی تابوت کے اندر آپ کے جو بھائی تھے حضرت ہارون ان کا عصا بھی موجود تھا۔ یعنی اس تابوت کے اندر تبرکات تھے، اور یہ جو تبرکات تھے یہ ان کے لیے سکون کا باعث تھے، اور جب وہ کبھی میدان کے اندر اترتے، دشمن کا مقابلہ کرتے، اس تابوت کو سامنے رکھتے اور اللہ رب العزت انہیں فتح و کامرانی سے مالا مال فرما دیتا۔ اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے، حضرت خالد بن ولید ان کے بارے میں بھی روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ جس بھی میدان کے اندر اترتے تھے اللہ رب العزت آپ کو فتح و کامرانی عطا فرما دیتا تھا۔ ایک دفعہ آپ کے جنگجوؤں نے دیکھا کہ آپ تلوار چلانا چھوڑ کے میدان جہاد کے اندر کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ جب جنگ تھمی، جنگ ختم ہوئی، آپ کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا یا حضرت آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا، پہلے اس طرح کا معاملہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، آج آپ تلوار چلانا چھوڑ کر کوئی چیز تلاش کر رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ وہ کیا چیز تلاش کر رہے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دوران جہاد میری ٹوپی گر گئی تھی، میں اپنی ٹوپی کو تلاش کر رہا تھا۔ ساتھی بڑے سیخپا ہوئے کہ ایک ٹوپی کے لیے آپ نے تلوار چلانا چھوڑ دی، اور
اپنے مشن سے پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری نظروں میں یہ عام ٹوپی ہوگی لیکن میرے لیے بڑی خاص ٹوپی ہے، اس لیے کہ اس ٹوپی کے اندر میرے نبی کے بال مبارک سلے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ٹوپی پہن کے میں دشمن کے مقابلے میں آتا ہوں، اس ٹوپی کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں فتح و کامرانی سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے۔ تو اب انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے جو تھے وہ ان بیلوں کو ہانکتے ہوئے حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ ہے، حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس لے آئے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے نشانی طالوت کی بادشاہت کی، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں وہ تابوت سکینہ جو کہ تمہارا کھو چکا تھا اور جس کی وجہ سے تم یعنی جس کے کھو جانے کی وجہ سے تم ذلت کا شکار ہو چکے تھے، اللہ رب العزت نے دوبارہ سے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ اگر یہ تابوت آ گیا ہے تو اللہ رب العزت تمہیں فتح و کامرانی بھی عطا فرمائے گا، اگر یہ تابوت آ گیا ہے تو فتح و کامرانی بھی عطا فرمائے گا، اور جو حضرت طالوت ہیں وہ بھی تمہارے لیے سچے حکمران ہیں، سچے بادشاہ ہیں، اور تم ان کے جھنڈے کے نیچے انشاءاللہ فتح و یاب ہو جاؤ گے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور اس کے اندر باقیات تھی وہ جو کہ چھوڑی تھی آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اور فرشتے اس کو اٹھا کر لے کے آئے۔ یعنی جب فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانک کے آپ کی طرف لے کے آئے تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان فرشتوں کو دیکھا لیکن باقی لوگ ان فرشتوں کو نہ دیکھ سکے۔ ان فی ذالک لآیات لکم، بے شک اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔